اچھا نائلہ، پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ ذرا بتائیے نا، آپ آسٹریلیا میں رہیں، آسٹریلیا کوارڈیلیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ جو ہے اس کا ممبر بھی ہے، جاپان، انڈیا، یو ایس، اس کے بعد آکس، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس، اور ہمیں کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی آسٹریلیا کی کہ وہ چین کے خلاف کیوں ایک لحاظ سے اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے یو ایس کے ساتھ، حالانکہ ٹریڈ ہی بڑا زبردست ہے دونوں کے درمیان. ابھی یہ کل گزشتہ روز 18 اگست کو ٹرائی لیٹرل سمٹ ہوئی یو ایس، ساؤتھ کوریا اینڈ جاپان کی کیمپ ڈیوڈ میں. اس کے علاوہ ہم اپنے اگر دیکھیے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، ابھی برکس کی سمٹ ہو رہی ہے ساؤتھ افریقہ میں اگلے ہفتے. تو ایک عجیب سا تماشا سا ہے. کولڈ وار کی جو ایک ویل ڈیفائنڈ لائنز تھیں، پتہ تھا کہ بھئی یہاں پہ یہ کھڑے ہیں، یہاں پہ وہاں، یہاں اس طرف ہم کھڑے ہیں، ایک آئرن کرٹن کا تھا، چیزیں ویل ڈیفائنڈ تھیں. اب تو اتنی کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں. تو کیا ہو رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ ہمیں پہلے ایک یہ بتائیے، ایک تھوڑا سا ڈیبیٹ کو ہم سیٹ کرتے ہیں کہ آیا واقعی ہم ایک بائی پولر کولڈ وار کی طرف جا رہے ہیں، ایک نئی کولڈ وار کی جانب جا رہے ہیں، یا شاید یہ معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے گا، اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا، یہ ایوالو ہوتا ہی رہے گا، ایوولوشن کے فیز سے ہی گزرتا رہے گا. آپ دنیا کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے بتائیے ہمیں. یہ بہت ہی گمبھیر سوال ہے باسل صاحب. ہاں، اور آپ کا ماشاءاللہ جتنا تجربہ ہے اور جتنی گہری نظر ہے آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس وقت جو ایوولوشن ہو رہی ہے انٹرنیشنل سسٹم کی یا انٹرنیشنل آرڈر کی، وہ کچھ نئے ڈھنگ سے ہے. ہم جب کولڈ وار کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے پیرامیٹرز ڈیفائنڈ تھے، لیکن جس طرح آپ نے سٹارٹ کی بات کی، آپ نے جو ہے این پی ٹی کی بات کی، آپ نے او پی سی ڈبلیو کیمیکل ویپنز کی بات کی، بایولوجیکل ویپنز کنونشن، ایگزیکٹلی. دونوں پارٹیز کو پتہ تھا کہ کتنے اسٹاک پائلز ہیں، کیا تھریش ہولڈز ہیں، کس طرح سے اس کی جو ہے انہوں نے کرٹیل کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے اچیو کرنا ہے. تو اس میں جو ہے although you had Cuban Missile Crisis also, you had Korean issue also, you had Vietnam problem also, which gave a shape to the Cold War. ہماری ابتدا ہی، اب ہم نے 14 اگست منائی ہے، ہماری ابتدا جو ہمارا پنگھوڑا تھا وہ کولڈ وار تھا. اس لیے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی وہ کولڈ وار کے ہی مائنڈ سیٹ میں تھی، اور ابھی بھی ہمیں سنائی دیتا ہے اپنے لیڈرز میں کہ جی یہ کولڈ وار. بٹ اگر میری ناقص رائے لی جائے تو میں یہی عرض کروں گی کہ یہ کولڈ وار نہیں ہے. اس میں دیکھیے، آپ تو اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز بھی رہے ہیں. پہلے ہم اینشنٹ ٹائم میں جب امپائرز تھیں تو وارز ہوتی تھیں. جب ورلڈ وار 1 اور 2 ہوئیں تو جو ان کو کیجولٹیز ہوئیں اس سے دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم لمیٹڈ وار میں جائیں گے. کولڈ وار کا ایک یہ بھی تھا جس میں کولیٹرل ڈیمیج کی بھی بات ہوئی، لمیٹڈ وار کی بات ہوئی، جس کو مزید یوز کیا گیا. وہ ایک میڈ کا بھی کانسیپٹ ہے، ایگزیکٹلی میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن. ایگزیکٹلی. تو اس میں پھر آپ نے جو چھوٹے ممالک تھے یا ڈیولپنگ کنٹریز کے ممالک تھے ان پہ جس طرح وہ ایلیفنٹس ڈانس اینٹس گیٹ ٹرامپلڈ، تو اس میں افغانستان بھی ہوا تباہ، سیریا بھی ہوا، عراق بھی ہوا، کتنے سارے لیبیا ہوا. تو اس میں لیکن پیرامیٹرز پھر بھی ڈیفائنڈ تھے. اس کے بعد اب جو نئی کیونکہ موومنٹ شروع ہوئی نیم کی، نان الائن موومنٹ کی، چائنا جو ہمارا اتنا بڑا ایک طرف ہے ہمارا پڑوسی، اس کے ساتھ آپ نے پھر نیم +1 کر لیا. چائنا جو تھا وہ نارتھ ساؤتھ ڈائلاگ میں ساؤتھ کی ساتھ کھڑا تھا. حالانکہ اس وقت بھی اس کے پوٹینشیل بہت تھی، ایوری بڈی نیو دیٹ، بٹ چائنا نے بڑی کیئرفلی اس کو پلے کیا.
اگر آپ اس سائڈ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کنفرنٹیشن میں نہیں ہیں. چائنا وہ ان کی مجھے سوال کا جواب دیے. نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جو ایوولوشن ہو رہی ہے کہ وہ جو یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کا تھا وہ دے ور ان کنفرنٹیشن بالکل آئیڈیالوجیکلی اینڈ اٹ واز ڈیفائنڈ آئیڈیالوجیکلی. اور ان کے اسکالرز نے بھی ڈھیروں کتابیں جو ہم نے پڑھی امتحانوں کے لیے وہ تھی. لیکن اب جو ہے چائنا سے کہ وہ کنفرنٹیشن میں نہیں ہے, لیکن اگر اس کو چھیڑا گیا تو وہ جواب دے سکتا ہے. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا چائنا جو پوسٹ ورلڈ وار 2 کا ایک انٹرنیشنل آرڈر بنا, سسٹم بنا, کیا وہ اس کو تہوبالا کرنا چاہتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ڈائلیوشن ہوئی سوویت یونین کی فال کی, آپ کا آئرن کرٹن برلن وار گرنے سے ختم ہو گیا. اس میں بھی جو نیا ہوا چائنا کا فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ پہ تھا, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کی یہی آواز تھی کہ ایک جو ہے نا جس آپ کلائمیٹ چینج میں بھی بات کریں, آپ کلائمیٹ جسٹس کی بات کریں کہ جسٹس کی بات ہو. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ ای یو ایک طرف ہو گیا, اس میں یو کے الگ ہو گیا بریکسٹ کے ساتھ. یو ایس سے جو ہے جو پہلے دور سے تماشائی ہوتا تھا اب وہ مین پلیئر بن گیا. ٹرمپ کی جب پاور آئی انہوں نے وہ میک امریکہ گریٹ اگین, وہ نیشنلسٹک جو ایک پاپولسٹ ہے وہ اس نے سٹارٹ کی. تو اس میں پھر چھوٹے گروپنگز بن گئیں. اب ان گروپنگز کو کیا آپ پولز کہیں گے کہ آپ اسے کہیں کہ جی یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے یا بائی پولر ورلڈ ہے, یا آدیز جسٹ آپ کے خیال میں کیا ورڈ, ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دا پریزنٹ ڈے ورلڈ؟ I think the present day world is very fluid. You cannot put it in any fixed parameter or a frame and say this is what it is. But this I can say, this is not Cold War. Why it is not Cold War? Because it is not defined. Cold War was very well defined. There were two poles. It was a bipolar world. So both the poles were well defined. Now there are many poles. تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کولڈ وار جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ میں نہیں ہو سکتی؟ وہ جو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن ہے اس میں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی.